مطلب یہ کہ پھر آپ پہلے والا رفع دین بھی ختم کر دیں, وطر میں جو رفع دین کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں, اس سے بھی نماز کا سکون خراب ہو رہا ہے, اور جو عید میں رفع دین کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں. جواب دیجیے گا. رفع یدین فرض ہے, واجب ہے, سنت موقدہ, ان میں سے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم تمام مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن وہی جب آپ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نماز کے درمیان بلند آواز سے آمین کہتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں. وہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں پاؤں کو پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں, کچھ لوگ پاؤں کو بالکل درمیانی حالت میں رکھتے ہیں. وہی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہاتھوں کو نابی کے نیچے باندھتے ہیں, کچھ لوگ نابی کے اوپر باندھتے ہیں, کچھ لوگ سینے پر باندھتے ہیں. اور وہی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ دوران نماز کچھ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں, یعنی رکوع سے اٹھتے وقت وہ کیا کرتے ہیں, ہاتھوں کو جھاڑتے ہیں. آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ ٹاپک یہ کہ نماز میں رفع الیدین یعنی ہاتھوں کو جھاڑنا کیا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے. اگر حدیث سے ثابت ہے تو احناف لوگ یعنی حنفی مسلمان ہاتھوں کو درمیان میں کیوں نہیں جھاڑتے, یعنی رفع الیدین کیوں نہیں کرتے. اور اگر حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اہل حدیث یا شواف حضرات یا حنبلی حضرات یہ عمل کیوں کرتے ہیں. اس ٹاپک پہ تو بہت سارے علماء نے ویڈیو بنایا ہے, لیکن میں آج اس ویڈیو کے ذریعے وہ چیز دکھانے والا ہوں جو شاید پہلی بار ہو آپ کے لیے. اور اس ویڈیو کو سن کر آپ کو یہ کہنا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ آج بھی علم والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. تو چلیے پہلے ان کی باتوں کو سنتے ہیں, پھر میں انشاءاللہ آگے چل کے بات کرتا ہوں. جی اچھا, آپ نے جو حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ کھڑے کر رہے ہو, نماز میں سکون اختیار کرو. جی یہی حدیث ہے. جی اچھا, دوسری بات یہ کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہو, رکوع میں جاؤ تب ہاتھ کھڑے کرنے, یہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہے. بس یہ لکھا ہوا کہ تمہیں میں ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں, نماز میں سکون اختیار کرو, یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح. تو مطلب یہ کہ پھر آپ پہلے والا رفع دین بھی ختم کر دیں, وطر میں جو رفع دین کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں, اس سے بھی نماز کا سکون خراب ہو رہا ہے, اور جو عید میں رفع دین کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں. اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ جب رکوع سے اٹھیں گے وہ والا اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا کہ جو ان سے آپ رکوع میں جاتے ہوئے کر رہے ہیں اور اٹھتے وقت کر رہے ہیں یہ والا نہ کرو. یہ والے اگر الفاظ موجود ہیں تو ہم آپ کی حدیث مان لیں گے. اگر یہ الفاظ نہیں موجود تو پہلا والا بھی ختم کر دیں, وطر والا بھی ختم کر دیں, اور جو عید میں ہم کرتے ہیں وہ والے بھی ختم کر دیں. ہو گیا سوال آپ کا؟ جی. اب ان بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو ہے نا جی حدیث جواب سنیے گا, بہت ہی بہترین جس جواب میں حضور نے یہ فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرو, تو اس میں رکوع کا ذکر نہیں ہے. تو اب آپ نے پورے دھیان سے میری بات سننی ہے. ماننا نہ ماننا آپ کا اپنا پیشن ہے, ہم کسی کو زبردستی نہیں بنا سکتے. ہم اپنی بات کو کلیئر کر سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے, اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. حلف دیا آپ کو قرآن پاک پہ کہ ہم نے کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرنی, کوئی جھوٹ آپ کے ساتھ نہیں بولنا. یہ قرآن پاک سامنے پڑا ہوا ہے, میں نے اس کے آپ کو حلف دیا ہے. مانیں گے تو آپ کی مرضی ہے, نہیں مانیں گے تو آپ کی مرضی ہے, ہم تو آپ کے ساتھ. لیکن اب آپ نے بات کو سمجھنا ضروری ہے. اتنا آپ سے ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ بات سمجھ آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ بھی آپ نے کرنا ہے. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ یہ رکوع کا اس میں لفظ موجود نہیں ہے, اور آپ نے کہا کہ بھئی شروع میں بھی نہیں کرنا چاہیے, اور وطروں میں بھی نہیں کرنا چاہیے, اور عید میں بھی نہیں کرنا چاہیے. تو میں بار بار ایک لفظ بول رہا ہوں, نماز میں. کیا بول رہا ہوں؟ آپ نے کتاب دیکھی ہماری, ہم نے جو کتاب کے باب باندھا ہے جی, اس میں بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ رفع یدین منع ہے. یعنی آپ پہلے مقدمہ ہمارا سمجھیں کہ ہم رفع یدین کے مطلق منع ہونے کے قائل ہیں, ہم صرف نماز کے اندر کے رفع یدین کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں. پہلے تو آپ اپنا مقدمہ تو سمجھیں ہمارا. کسی بھی چیز کے 3 حصے ہوتے ہیں, 3 پارٹ ہوتے ہیں. ایک اس چیز کی ابتدا ہوتی ہے, سٹارٹ, پھر اس کی درمیان والا حصہ ہوتا ہے, اور پھر اس کا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لاجیکلی سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بھی چیز کے 3 حصے ہوتے ہیں, ایک اس کی ابتدا ہوتی ہے, دوسرا اس کا درمیان ہوتا ہے, اور تیسرا اس کا اینڈ ہوتا ہے. اس کو ابتدا کہتے ہیں. یہ مائک میرے سامنے لگا ہوا ہے, یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اس کو ابتدا کہتے ہیں, اس کو آپ اینڈ کہہ لیں, اس کو درمیان کہتے ہیں. اس کو درمیان نہیں کہیں گے, اس کو درمیان نہیں کہیں گے. شروع والی چیز کو بھی درمیان نہیں کہتے, اینڈ والے کو بھی درمیان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو رفع یدین شروع میں ہے تکبیر تحریمہ کے وقت, وہ تو سٹارٹ میں ہے, وہ میں نہیں ہے نماز کے اندر.
وہاں بھی آتا ہوں نا میرے بھائی. سب سے پہلے آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ جو شروع میں ہے وہ سٹارٹ میں ہے, جو اینڈ میں ہے وہ اینڈ میں ہے. نماز میں جو رکوع کے اندر ہاتھ اٹھائے, رکوع نماز میں اندر ہے, سجدہ نماز کے اندر ہے. تو لہٰذا حضور نے ایک جامع, کیونکہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ لفظ تھوڑے ہوتے تھے, معنی زیادہ ہوتے تھے. تو اس لیے حضور نے جب فی الصلاۃ فرما دیا تو فی میں جو چیز آئے گی وہ کیا ہوگی؟ منع ہوگی. تو فی میں آتا ہے سجدوں کے درمیان اور رکوع کے درمیان. یہ ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا جواب. اب آپ کا اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ وطر میں کیوں کرتے ہیں اور عیدین میں کیوں کرتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور بات سمجھنی پڑے گی کہ نمازوں کی 4 قسمیں ہیں. ٹوٹل کتنی ہیں؟ ہماری شریعت نے جو نمازیں بتائی ہیں نا وہ ایک جیسی نہیں ہیں ساری. ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. کچھ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں مولوی آپ کو پہ بنا تھا, جی اپنی طرف سے بنا رہا ہے. بھائی میں کون ہوتا ہوں نماز بنانے والا؟ میں نے نماز جنازہ بنایا ہے یا نماز عید میں نے بنائی ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 قسم کی نماز ہم پڑھتے ہیں. نمبر 1 نماز پنجگانہ, نمبر 2 نماز جنازہ, نمبر 3 نماز عیدین, نمبر 4 نماز وطر. یہ 4 نمازیں. کتنی قسم کی ہیں نمازیں؟ اچھا, نماز فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ روز کی روٹین کی 5 نمازیں ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. پنجگانہ نماز کا طریقہ ادا کرنے کا شریعت نے الگ بتایا ہے, جنازہ کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے, عید کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے, وطر کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے. اب مرزا صاحب بھی یہ کہتے ہیں, باقی حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ رفع یدین نماز میں نہیں, حالانکہ اگر حدیث آ گئی تھی کہ نماز میں منع کر دیا تو نماز میں تو رک جانا چاہیے تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ وطر میں کرتے ہیں, آپ عیدین میں کرتے ہیں. تو اگر ایک نماز کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے تو فجر کی نماز کوئی بندہ عید کی طرح پڑھ کے دکھا سکتا ہے؟ نماز جنازہ کو ظہر کی نماز کی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ عید کو آپ عشاء کی نماز کی طرح پڑھ کے دکھا سکتے ہیں؟ اگر ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے تو دراصل سب سے پہلے یہ بات سمجھیں پوری ایمانداری کے ساتھ کہ یہ الگ الگ نمازیں ہیں, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق لنک نہیں ہے کہ طریقے کے لحاظ سے. اب ہم اہل سنت و جماعت احناف صرف اور صرف نماز کے اندر رفع یدین کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں. نماز پنجگانہ میں یہ کون سی نماز تھی جو پڑھی جا رہی؟ عید کی نماز نہیں تھی. مجھے یہ بتائیں, 1 منٹ جواب دیجیے گا. رفع یدین فرض ہے, واجب ہے, سنت موقدہ, ان میں سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کرتے تھے اس لیے میں صرف اللہ کے رسول اور بہت کچھ کرتے تھے. یہ بات تو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے. نہیں تو پھر آپ موطا امام مالک میں دیکھیے, موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا وطر فرض ہیں, سنت ہیں, واجب ہیں, کیا ہیں؟ 3 دفعہ اس نے پوچھا. عبداللہ بن عمر تو 6ٹھی صف میں کھڑے ہوتے تھے, دوسری میں عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تھے. یہ مسئلہ دوسرا ہے. ان سے 3 دفعہ پوچھا کہ وطر جو ہیں فرض ہیں, سنت ہیں, واجب ہیں, کیا ہیں؟ تینوں دفعہ ایک ہی جواب دیا کہ یار اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں. رفع الیدین کیا ہے؟ رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو اٹھانا. جو نماز کی ابتدا ہے, ابتدا جب ہوتی ہے اس میں دونوں ہاتھوں کو ہر ایک اٹھاتا ہے. تکبیر تحریمہ جیسے ہم کہتے ہیں, تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا کہتے ہیں. یہ تو بالاجماع اور بالاتفاق ہے کہ اسی طرح ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے. البتہ اس کے بعد کیا رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھ کر یا جب سجدے سے اٹھ جائیں گے تو پھر اس وقت رفع الیدین کیا جائے گا, دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا, نہیں اٹھایا جائے گا؟ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ائمہ اربعہ ہیں, ان میں سے ان دونوں کا مذہب یہ ہے, ان کا قول یہ ہے کہ نماز میں پہلی دفعہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے, اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ نماز میں جس طرح پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے, اسی طرح رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھ کر بھی ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا, رفع الیدین کیا جائے گا. اب ہم چونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے فالوور ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور یقیناً ہمارے لیے نجات کا سبب قیامت کے دن بنیں گے, ان کے فیوز و برکات کے ہم محتاج ہیں اور انشاءاللہ ان کے فیوز و برکات ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر حاصل ہوں گے. لیکن چونکہ آپ فقہ کے اندر امام احمد بن حنبل کے فالوور ہیں تو اس لیے آپ امام احمد بن حنبل کے مطابق رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے. جبکہ اس کے برعکس ہم فقہ حنفی کے فالوور ہیں اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر دلائل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو
صرف پہلی مرتبہ میں اٹھایا جائے گا, اس کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا. اور اس کے اوپر صحیح ستہ کی احادیث طیبہ موجود ہیں. سنن نبی داؤد کے اندر, جامع ترمذی کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ, اور صحابہ کرام علی مردوان سے بھی مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور پہلی مرتبہ میں بلند کرتے, اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح ترک رفع الیدین کے بارے میں جو جامع ترمذی کی مشہور حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگو کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ فصلی, آپ نے نماز پڑھی, فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نماز کے شروع میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے, صرف نماز کے شروع میں, پوری نماز میں آپ نے رفع الیدین نہیں کیا. اب اس حدیث کے بارے میں محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث حسن, کہ یہ حدیث حسن ہے, اور البانی نے اس کو صحیح حدیث کا. ناظرین کرام, ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس مسئلے پر جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں ان کے پاس اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں, جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں. تو آپ رفع الیدین کرنے والے کو یہ نہ کہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی, اس کی نماز فاسد ہو گئی, یا جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں ان کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ نماز فاسد ہو گئی. تو دونوں کے پاس احادیث موجود ہے. امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ لوگ رفع الیدین کرتے تھے, اور امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ لوگ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. تو ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.